حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جو کوئی خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے، اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جا کر پتھر اٹھا لاتا ہے۔ اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر بالکل صحیح جیسا پہلے تھا ویسا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسی طرح پتھر مارتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں سے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں شخص کون ہیں اور یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے۔ ہم آگے چلے۔ ہمارا گزر ایک شخص پر ہوا جو چٹ لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس جمبور، لوہے کی کیلیں نکلنے والا آلہ لیے ہوئے کھڑا ہے، جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کی جانب آ کر اس کا جبڑا، نتھنا اور آنکھ گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا ہے۔ ابھی وہ دوسری جانب سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہو جاتی ہے۔ وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک تندور کے پاس پہنچے جس میں بڑا شور و غل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ننگے ہیں، جن کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے۔ جب وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو وہ چیخنے لگتے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی اور اس میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے دوسرا شخص تھا جس میں بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں تو وہ شخص اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے، اور پھر تیر کر واپس اسی شخص کے پاس آتا ہے تو اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا، آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوں گے ان سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس سے ہم گزرے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی، اس کو وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے۔ ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مشکل تھا۔ ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے۔ اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، آگے چلیے، آگے چلیے۔ پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا، اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس کے اوپر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایک ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا۔ وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا، اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ تم نے اتنا بدصورت نہ دیکھا ہوگا۔ ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہہ رہی تھی جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے۔ پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے۔ میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا۔ انہوں نے کہا، یہی آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا، بارک اللہ فیکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دے، مجھے چھوڑو میں اس کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا، ابھی نہیں، لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔
میں نے ان سے پوچھا آج رات میں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کے جبڑے، نتھنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، وہ جو صبح گھر سے نکلتا جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تیسرا وہ ننگے مرد اور عورتیں جنہیں آپ نے تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ چوتھا وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے جو نہر میں تیر رہا تھا، اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، وہ سود خور ہے۔ پانچواں وہ بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے جو آگ جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، وہ جہنم کا دروغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ چھٹے وہ صاحب جو باغ میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے وہ ہیں جو بچپن میں ہی فطرت اسلام پر مر گئے۔ اس پر کسی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مشرقین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرقین کے بچے بھی وہی ہیں، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کے ساتھ برے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم بہت دل سے اور محنت سے آپ کے لیے حدیثیں لاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئیں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔